الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد رضا ٹرانسلیشن موومنٹ کی جانب سے آپ لوگوں کا، جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کیے ہیں یا جو بعد میں اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کے اس لائیو ویڈیو سیشن کا موضوع ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں شیخ احمد رضا خان رحمہ اللہ کے اوپر لگائے گئے الزام کا، جو پچھلے 100 سالوں سے ایک بہت بڑا الزام جو ان پر لگایا جا رہا ہے کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کرتے تھے یا وہ برٹش ایجنٹ تھے۔ تو یہ جو پرابلم ہے، یہ جو الزام ان پر لگایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس لائیو سیشن میں جو ہم 15 سے 20 منٹ کے درمیان میں کور کریں گے، اس میں ہم اس پرابلم کو، اس الزام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ سو اس لائیو سیشن کے ہم 3 بیسک پوائنٹ ہیں، ہم 3 دلائل سے ان چیزوں کا رد کریں گے۔ سو آپ وہ 3 چیزیں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، یا پھر ابھی ہمارے ٹیم ممبرز آپ کو کمنٹس میں وہ لنک بھی دے دیں گے، اور آپ کو جو بھی دلیل ہے، جو پروفس ہیں، وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ سو اب یہ بحث تھوڑی اکیڈمک ہے، تو آپ لوگ غور سے اس کو سنیں۔ تو پہلا جو ایویڈنس ہے، اس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، جو حجاز سے ریلیٹڈ ہے، عربین پیننسولا سے ریلیٹڈ ہے، اور اوٹومن امپائر سے ریلیٹڈ ہے۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے، وہ فرانسس روبنسن کی کتابوں کا، جو اعلیٰ حضرت کے اوپوننٹ سے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ فرانسس روبنسن نے اپنی کتاب میں شیخ احمد رضا خان رحمہ اللہ کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ وہ برٹش کے ساتھ کام کرتے تھے، برٹش کے ایجنٹ تھے۔ سو ہم انہیں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ فرانسس روبنسن نے شیخ احمد رضا خان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا، جبکہ جو لوگ شیخ احمد رضا خان رحمہ اللہ کے اوپوننٹس ہیں، جو ان کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں روبنسن نے ڈائریکٹ کنیکشن کی بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، اپنے رسالے میں، اپنے آرٹیکلس میں لکھی ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹس یہ ہے کہ ہم تیسرے پوائنٹ میں جب ہم نے فرانسس روبنسن سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، آپ اس کے بارے میں فائنل ڈیسیجن کیا رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی کتابوں سے بہت سارے انٹرپریٹیشن ہو رہے ہیں، لوگ الگ الگ چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ تو فرانسس روبنسن نے اس چیز کا جواب دیا، تو وہ جواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سو جب یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو اس چیز کا کمپلیٹ پہلو ہمیں نظر آ جائے گا کہ شیخ احمد رضا خان رحمہ اللہ کا برٹش امپائر کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا یا نہیں تھا۔ تو ہم پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے ہم سمجھ لیں پہلے کہ دیوبند اور اہل حدیث اور جو بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں، وہ پچھلے 100 سالوں سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شیخ احمد رضا خان رحمہ اللہ کا برٹش امپائر کے ساتھ کوئی لنک تھا، اور وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کے لیے انہوں نے فتوے دیے جو خلافت موومنٹ کے خلاف تھا، ہجرت موومنٹ کے خلاف تھا، اور جو نان کوپریشن موومنٹ کے خلاف تھا۔ تو یہ جو تینوں ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں، وہ ان کا موضوع الگ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے کبھی کسی لائیو سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو موضوع ہے، ان لوگوں کی یہ دلیل کہ فرانسس روبنسن نے ایسا کہا ہے، اور تقریروں میں اگر یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو چلا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ فرانسس روبنسن نے اپنی کتاب میں
یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں. سو ہم پہلے اپنے فرسٹ پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں, جو آٹومین امپائر اور حجاز سے ریلیٹڈ ہے. غور ہے کہ وہابی موومنٹ جب عبد الوہاب نجدی کے ساتھ میں جب شروع ہوا آٹومین امپائر میں, تو ان لوگوں نے آٹومین امپائر کے خلاف میں ریوولٹ کیا اور بہت سارے مسلمانوں کو اپنی بنائی ہوئی توحید کے مد نظر اس کی ڈیفینیشن پر بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا. اور اسی کے چلتے عبد الوہاب نجدی کے بھائی نے, ان کے والد نے اور اس زمانے کے جتنے بھی اہل سنہ والجماعت کے اسکالر ہیں ان کا بہت ہی شدید طریقے سے اس کا رد کیا. یہاں تک کہ علامہ ابن عابدین شامی نے اپنی کتاب رد المختار میں وہابیہ کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا ہے. اور جب دیوبند سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے عبد الوہاب نجدی کے پریز میں ان کی خوبیاں کیوں بیان کی اپنے رسالوں میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ علامہ ابن شامی نے بھی عبد الوہاب نجدی کے بارے میں ایسا لکھا ہے, ورنہ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے. تو سیدھا سا سوال ہے, تو کیا آپ نے رد المختار نہیں پڑھی؟ بہرحال اب جب یہ لوگ ریوولٹ کر چکے تھے, وہابی موومنٹ, ابن سعود, یہ دونوں مل کے, اور ان دونوں کا کنیکشن برٹش امپائر سے لارنس آف عربیہ کے تھرو یہ جگ ظاہر ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اتنا لٹریچر اس کے اوپر اویلیبل ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو حجاز کے اندر عثمان امپائر میں وہابی موومنٹ لیڈ بائی وہابی آئیڈیالوجی, ابن سعود فیملی اور عثمان امپائر کے بیچ بہت تکرار چلی رہی تھی اور ان کو ریبیلیس کہتے تھے وہابی موومنٹ کو. سوچ اعلیٰ حضرت کی جو پیدائش ہے وہ 1856 ہے, جسٹ فرسٹ ریولیوشن 1857 کے پہلے. اور 1886 میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا پہلا حج ہوا. اب اس حج کے دوران وہاں پر شیخ احمد زینی دہلان, وہ حجاز کے شیخ الاسلام تھے. اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے شیخ الاسلام کا جو اپوائنٹ کرتے تھے حجاز, کیونکہ آٹومین امپائر کے اندر آتا تھا, تو اس کو آٹومین سلطان اپوائنٹ کرتے تھے. اور دوسری بات, وہ جو سلطان ہیں وہ کون ہیں؟ عبد الحامد خان, جن کے بارے میں آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا. ان کا دور ہے 1876 سے لے کے 909 تک, جب تک کہ ینگ تک ریولیوشن ہوا اور ان کو وہ چھوڑنا پڑا. تو اس کے دوران میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ حج پہ گئے اور شیخ احمد دہلان نے انہیں اپنا اسٹوڈنٹ بنایا, ڈکلیئر کیا اور ان کو بہت ساری اجازات دی کہ آپ ان چیزوں میں میری اتھارٹی پہ پڑھا سکتے ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت نے فتوات لکھے, حسام الحرمین لکھی, الدولۃ المکیہ لکھی, تو وہاں کے اسکالرس نے اور شیخ احمد دہلان نے اس کے اوپر سگنیچر کیے ہیں, اعلیٰ حضرت کی تعریف میں کلمات لکھے ہیں. تو یہ سارے اہل سنہ والجماعت کے جو اسکالر تھے وہ وہابی موومنٹ کے بہت سخت خلاف تھے, اور ان کے خلاف ہی اعلیٰ حضرت کی کتابیں تھیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنہ والجماعت کے جتنے بھی اسکالر ہوں گے جو آٹومان امپائر سے ریلیٹڈ ہیں, وہ شیخ احمد عطا خان رحمہ اللہ کے ساتھ میں, کیونکہ وہ اہل سنہ والجماعت سے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ برٹش امپائر کا وہابی موومنٹ سے بڑا کنیکشن تھا, اور اسی کے تھرو وہ لوگ آٹومان امپائر کو گرانا چاہتے تھے. اور ایک بہت بڑی وجہ آٹومان امپائر کے فال ہونے کی یہ مانی گئی کہ برٹش امپائر نے جو وہابی موومنٹ اور ساؤتھ فیملی کے ساتھ مل کر آٹومان امپائر کے خلاف میں ریوولٹ کروایا. تو جب شیخ احمد عطا خان وہابی موومنٹ کے اتنے شدید خلاف کہ جب وہ عرب جا رہے ہیں تو عرب کے علماء جو آٹومان امپائر کے اندر آتے ہیں وہ شیخ احمد عطا خان کے پریز کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات استنبول تک نہیں پہنچی ہوگی, آٹومان پیلس تک؟ شیخ احمد دہلان کی کیا اتنی بھی کنیکشن نہیں تھی کہ یہ بات وہاں پہنچا سکے کہ ہندوستان میں بھی جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں وہابیوں کے خلاف کتنی نفرت بھری ہوئی ہے, وہ کتنا ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور شیخ احمد عطا خان کا نام اس وقت بہت اوپر تھا اس لسٹ میں,
تو اگر کوئی یہ کلیم کرے شیخ احمد رضا خان کے لیے کہ ان کا برٹش امپائر سے کوئی کنیکشن تھا، تو سیدھی سی بات یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ وہابی موومنٹ کا اتنی طریقے سے رد کر رہے ہیں تو برٹش امپائر تو اعلیٰ حضرت کا دشمن ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی پاپولیرٹی اعلیٰ حضرت کی دوسرے حج سے پہلے ہو چکی تھی عرب ورلڈ کے اندر ہی اور سب کانٹیننٹ میں، کہ وہ جانے اس لیے جاتے تھے کہ وہاں بھی اتنے خلاف تھے اور اہل سنہ والجماعت کے ریپرزینٹیٹو تھے، کیونکہ عرب کے اسکالرس نے ان کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ تو ایک دم آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر بات ہو جائے گی اگر کوئی یہ کہے کہ برٹش امپائر اعلیٰ حضرت سے کوئی کنیکشن تھا یا سیدھے سے کوئی کنیکشن بننے کے جو سرکم اسٹانس ہے، جو ایک حالات ہونے چاہیے وہی نہیں بن رہے ہیں. یہ حالات وہ بن رہے ہیں جس سے کہ یہ لگے برٹش امپائر کو کہ شیخ احمد رضا خان تو برٹش امپائر کے خلاف ہے. تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ آپ کو بہت دھیان میں رکھنا ہوگا. عبدالحامد خان کے دور کا واقعہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اتنی پاپولرٹی کیسے ہو گئی احمد رضا خان کی اگر برٹش امپائر کا ہاتھ نہ ہوتا. ان کی پاپولرٹی ان کے علم کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی پاپولرٹی ان کی اتھارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. اصول فقہ میں ان کی اتھارٹی اور دوسری بھی جو برانچز ہیں 56 برانچز آف نالج میں انہوں نے لکھا، تو اپنی علم کی بنیاد کی وجہ سے پاپولر ہوئے. ان کے پاس کوئی مدرسہ نہیں تھا مدرسہ دیوبند کی طرح جو 1866 میں بنا ہے. تو سیدھی بات ہے اگر 1857 کے بعد میں کوئی مدرسہ بن رہا ہے تو وہ بنا برٹش گورنمنٹ کی پرمیشن کے تو نہیں بن سکتا نا. تو سوال تو یہ آپ کے اوپر جاتا ہے کہ آپ نے جو مدرسہ بنایا ہے آپ کا کنیکشن ہو سکتا ہے، اور ابھی ہم اس بات کو ثابت کریں گے. دوسری بات اب ہم آتے ہیں فرانسس روبنسن کی طرف. اب یہ لوگ تقریروں میں چلنا کے یہ بات کہتے ہیں کہ فرانسس روبنسن نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. اب فرانسس روبنسن کون ہے؟ فرانسس روبنسن ایک پروفیسر ہے یونیورسٹی آف لنڈن میں، جن کا جو اسپیشلٹی ہے وہ نارتھ انڈین پالیٹکس کے اوپر ہے، اور اسپیسیفکلی 1850 سے لے کر فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے بعد کا جو بھی کچھ ہندوستان میں ہوا اس پر، اور اس میں بھی مور اسپیسیفکلی نارتھ انڈین مسلمس کے اوپر ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر. تو انہوں نے ان کی جو پی ایچ ڈی تھیسس تھی وہ بھی دا پالیٹکس آف یوپی مسلمس یہ لکھی. پھر اس کے بعد میں انہوں نے سیپریٹزم امنگ انڈین مسلمس کتاب لکھی. پھر فرنگی محلی جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کے اسکالرس کے کنٹریبیوشن پہ کتاب لکھی. پھر نیومرس ان کے آرٹیکلس ہیں اس موضوع پر. اب جو کامن اسٹیٹمنٹ جو اعلیٰ حضرت کے اوپوننٹس ہیں جو ان کے خلاف ہیں جو وہ کوٹ کرتے ہیں فرانسس روبنسن کی کتاب سے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. مگر اس سے پہلے میں یہ اسٹیٹمنٹ جو کوٹ کر رہا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ کا میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں. ریفرنس اس کا ہے علماء صوفیز اینڈ کالونیل رول ان نارتھ انڈیا اینڈ انڈونیشیا. یہ چھپا ہے 2 کالونیل امپائرس. یہ اسپرنجر کا ایک جرنل ہے، یہ 1986 میں چھپا ہے، اور پیج نمبر 9 سے پیج نمبر 34 تک یہ ٹوٹل آرٹیکل ہے. اب میں آپ کو وہ کوٹ کرتا ہوں آرٹیکل اس آرٹیکل میں سے جو کوٹ یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں، جو اور دوسری کتابوں میں بھی فرانسس روبنسن نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ the actions of one learned man, the very influential Ahmad Reza Khan of Bareilly, present our conclusion yet more clearly. He was the foremost supporter of unreformed Sufism in India, and sent out to the kasbahs and villages of northern India hundreds of pupils who preached the intercession of saints and other questionable Islamic practices. At the same time, he supported the colonial government loudly and vigorously through World War I and through the Caliphate movement, when he opposed Mahatma Gandhi's alliance with the nationalistic movement and non-cooperation with the British. Adherence to local custom-centered Islam and opposition to internationally conscious reform Islam seemed to go hand in hand with support of colonial rule. اب اس کوٹیشن میں یہ بات
کہ شیخ احمد رضا خان رحم اللہ کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہے برٹش امپائر سے، یہ بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پیج کا، اس کوڈ کا جو کانٹیکسٹ ہے جس آرٹیکل میں وہ ڈسکس کریں، وہ یہ ڈسکس کریں کہ جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد میں بہت ساری اتھارٹی رہتی ہے، تو لوگوں کا گورنمنٹ کے ساتھ میں ایک جڑاؤ رہتا ہے، کچھ مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے انہیں گورنمنٹ سے کنیکشن کرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر شیخ احمد رضا خان کے جو فتوے ہیں جو انہوں نے خلافت موومنٹ کے خلاف دیے تھے، ہجرت موومنٹ کے خلاف دیے تھے، وہ ان کی ایک میتھڈولوجی تھی، اور وہ میتھڈولوجی بیس تھی اہل سنہ والجماعت کی جو کانشیس ہے، اور جو فقہ حنفی کی جو لیگل اتھارٹیز ہیں اس کی بنیاد پر تھا، اور دوسرا بنیاد یہ تھا کہ مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے ہندوستان کے اندر، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو جب شیخ احمد رضا خان نے ان میتھڈولوجیز کی بنیاد پر یہ فتوے دیے تو برٹش امپائر کو سیدھی بات ہے یہ لگے گا کہ یہ فتویٰ تو ہمارے حق میں ہے، یہ لگے گا، مگر اس اسٹیٹمنٹ سے، اس کوڈ سے کہیں پر یہ نہیں ہے کہ شیخ احمد رضا خان نے برٹش کے کہنے پر یہ فتوے لکھے، یا شیخ احمد رضا خان نے برٹش امپائر سے پیسے لے کر یا ان کی سروسز لے کر یا کسی بھی طریقے کا جو ان کا تعلق تھا اس کی بنیاد پر یہ باتیں کہی ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا اس چیز سے۔ اور فرانسس روبنسن بھی اس کوٹ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہینڈ ان ہینڈ گیا، کہ برٹش امپائر کو لگا کہ یہ ہمارے سپورٹ میں ہے، اور سیدھی بات ہے کہ برٹش امپائر تو چاہتے تھے کہ یہ خلافت موومنٹ اور یہ سب چیزیں نہ ہوں، مگر اعلیٰ حضرت نے اپنے میتھڈ کے بنیاد پر وہ دیا، اور اس کے کیا فائدے ہیں، اس کا ماڈرن کیا ویلیو ہے، یہ ہم کسی اور لیکچر میں بتائیں گے کہ انہوں نے خلافت موومنٹ کا کیوں رد کیا، ہجرت موومنٹ کا کیوں رد کیا، اس کی ایک اپنی ایک دنیا ہے، اور وہ آپ کو آٹومن امپائر سے جدا کر کے آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسری بات، اس کوڈ کے اندر جو اسلامک پہلو کی بات کی ہے اس میں روبنسن اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں جس کو یہ انڈیفارم کہہ رہے ہیں وہ اہل سنہ والجماعت کی بیسک انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو شروع سے ملیں گے، تو وہ الگ بحث ہے۔ اور یہ کوٹیشن جس میں کوئی بھی بات سرے سے صاف صاف فرانسس روبنسن نے کہی نہیں ہے، کسی کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا اس کوٹیشن سے کہ فرانسس روبنسن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ احمد رضا خان کا لائف کوئی کنیکشن برٹش امپائر سے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ یہ کوٹیشن لوگوں کو بتاتے ہیں اور تقریروں میں چلا چلا کر بیان کرتے ہیں، وہ فرانسس روبنسن کے جو دوسرے کوٹ ہیں، جو دوسری بات انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے آرٹیکل میں لکھی ہے، وہ نہیں بتاتے، جس میں انہوں نے ڈائریکٹ کنیکشن کی بات کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کر اسی آرٹیکل سے اس کوٹیشن کے جسٹ اوپر کی لائنوں میں جو انہوں نے لکھا ہے ڈائریکٹ کنیکشن کے بارے میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ لوگ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ اب میں کوٹ کرتا ہوں: Amongst other ulama who supported government, there seem to have been features in common. Take those at the Deoband Madrasa, the educational forcing house of reformist Islam, who were prepared to endorse colonial rule by receiving its honors or using its courts of justice. They are well represented by Haji Abid Hussain, the first chief administration of the institution. اب اس کوٹیشن کی بنیاد پر تو فرانسس روبنسن ڈائریکٹ کنیکشن کی دلیل بتا رہے ہیں۔ یہ تو دیوبند کے اوپر الزام ہے کہ ان کا برٹش امپائر سے ڈائریکٹ کنیکشن تھا، اور وہ آنرس لے کر کورٹس آف جسٹس کا استعمال کر کے برٹش گورنمنٹ کی لیگل اتھارٹی کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کیا۔ اب فیورز کئی طریقے کے ہو سکتے ہیں، فیورز پیسے کے طریقے سے ہو سکتے ہیں، فیورز سروسز کے طریقے سے ہو سکتے ہیں، پوسٹ کے طریقے سے ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی کے حساب سے ہو سکتے ہیں، میڈیا کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو فرانسس روبنسن نے الٹا جو شیخ احمد رضا خان رحم اللہ پہ جو الزام لگا رہے تھے ان کے خلاف سا فرانسس روبنسن نے لکھا ہے ڈائریکٹ کنیکشن کے بارے میں۔ تو پہلے آپ اپنے اوپر لگے الزام کو ہٹائیں، شیخ احمد رضا خان پہ تو ڈائریکٹ کنیکشن کا الزام ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور جب ڈائریکٹ کنیکشن کا الزام نہیں ہے تو یہ پچھلے 100 سالوں سے جو آپ لوگ چلا رہے ہیں
کہ فرانسس روبنسن کی کتاب میں یہ لکھا ہے وہ برٹش کے ایجنٹ تھے. مطلب اس کی بنیاد کیا ہے؟ مطلب آپ لوگوں نے وہ آرٹیکل بھی نہیں پڑھا, آپ لوگوں نے وہ کتاب کی وہ چیپٹر بھی نہیں پڑھا کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ اگر اس لیول کی اگر اسکالرلی ڈبیٹ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹ پھیلانا چاہتے ہیں, قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, پھر تو اللہ ہی مالک ہے اس قوم کا. اب میں آپ کو یہ 2 پوائنٹ میں بتا چکا, ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو حجاز کا تھا, اور سیکنڈ کانٹیکسٹ جو فرانسس روبنسن اپنی کتاب میں لکھا, ڈائریکٹ کنیکشن کے بارے میں. اب جو تیسری اور جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جس کے بعد سے کوئی آگے جا کر شیخ احمد رضا خان رحمہ اللہ پر الزام نہیں لگا سکتا, وہ یہ ہے کہ ہم نے فرانسس روبنسن سے یہ پوچھا, اور ہم نے ان سے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا رپلائی دیا, وہ میں آپ کو پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں. تو آپ اس پر غور کریں. میں نے ای میل کیا ان کو اور وہ بتاتے ہیں, ڈیئر, یہ میں نے ای میل کیا ان کو, ڈیئر پروفیسر, I am a PhD student and writing about the political philosophy of Imam Ahmad Reza Khan. I went through your comments in your book regarding him and it had already created controversies in the subcontinent. Your comments seem to suggest that his fatwas individually helped British government views, but he was not involved in any relationship with the government. He maintained his position about the Khilafat movement, non-cooperation, migration, and jihad due to his religious arguments, and not because the British government asked him to do. I would appreciate your comments on this so that I can present your correct views about Ahmad Reza Khan. تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ کی کتابوں کو جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شیخ احمد رضا خان کے جو فتوے ہیں وہ برٹش امپائر کے ویوز کے سملر تھے, مگر آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ شیخ احمد رضا خان کا برٹش امپائر سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن تھا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ان کا رپلائی آیا مجھے, اب وہ کہتے ہیں, ڈیئر نسیم, ایز فار ایز آئی نو Ahmad Reza Khan had no direct relationship with the British Raj. Nevertheless, the British found his views on the Khilafat, NCO, Jihad, etc. however rich useful. Yours, Francis Robinson. اب آپ بتائیں, پچھلے 100 سالوں سے یہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور پھر جب فرانسس روبنسن کی جو کتابیں ہیں اس کا ریفرنس دے کے تقریروں میں چلا رہے ہیں, اور فرانسس روبنسن کو نارتھن انڈین مسلمس کی پولیٹیکل جو اچیومنٹس ہیں, ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے, ان کا بہت بڑا اتھارٹی مانا جاتا ہے. تو اب یہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد جس میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ شیخ احمد رضا خان کا برٹش امپائر سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے, اب آپ کے پاس کیا بچا یہ الزام لگانے کے لیے کہ شیخ احمد رضا خان رحمہ اللہ کا برٹش امپائر سے کنیکشن تھا, وہ برٹش کے سپاہی تھے. مطلب آپ لوگوں نے حد یہ کر دی ہے کہ شیخ احمد زینی دہلان جو شیخ الاسلام حجاز کے تھے, جو اوٹومن امپائر کے شیخ الاسلام تھے, پورے نہیں حجاز ایریا کہ جن کو اوٹومن سلطان نے اپوائنٹ کیا, آپ نے ان کو بھی برٹش سپاہی بنا دیا کہ شیخ احمد رضا خان اور شیخ احمد دہلان مل کے برٹش امپائر کے ساتھ کام کرتے تھے. مطلب یہ کون سا لاجک ہے؟ اور آپ ریفرنس دیں ہیں راشد رضا کا. راشد رضا وہ خود شخص, وہ خود وہابی آئیڈیالوجی کے انسان ہیں اور وہ ابھی آئے ہیں. آپ ایک شیخ الاسلام کو چھوڑ کر, عرب کے اسکالرس کو چھوڑ کر, آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ احمد دہلان شیخ الاسلام بھی برٹش امپائر کے ساتھ ہو گئے جو وہابی کے تھے, کرٹیسزم پر تھے, اور شیخ احمد رضا خان جو وہابی کے تھے کرٹیسزم پہ تھے, جن کا وہابی اور جن کا برٹش امپائر اوٹومن خلافت میں, اوٹومن امپائر میں استعمال کرے تھے ریوولٹ کے لیے. مطلب یہ آپ کو لاجک کچھ کنیکشن سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ برٹش امپائر وہ جس شخص کا دشمن ہونا چاہیے تھا, آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے کنیکشن میں ہیں, وہ اس کے دوست ہیں. اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ کوئی 2 شخص ہیں جن کو برٹش امپائر نے میڈل دیے تھے خلافت موومنٹ کے خلاف کام کرنے کے لیے, اور وہ ان کا شیخ احمد رضا خان سے کوئی کنیکشن تھا. یہ تو اس سے بھی الوجیکل بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتے اور کسی شخص سے جڑا ہو
تو آپ کیا اس شخص پہ الزام لگائیں گے یہ چیز کا؟ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور وہ میجر کتابیں جو انہوں نے خلافت، نان کوپریشن، ہجرت موومنٹ کے تعلق سے جو لکھی ہے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آج کے زمانے میں آ کر کتنی ویلڈ ثابت ہوئی ہیں۔ اور جب وہ ان چیزوں پہ لکھ رہے تھے تو آٹومین امپائر میں جب وہ ٹوٹ چکا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اور جب ٹرکش گرانڈ اسمبلی بن چکی تھی، اور جب مصطفیٰ کمال اتا ترک اینڈ پارٹی جب وجود میں آ چکی تھی، اور استانبول جو سیٹ آف خلافت تھی، جو خلافت کی سیٹ استانبول میں تھی، انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر کے جو نئی نیشنل جو اسمبلی تھی وہ انکارا میں بنا لی تھی، اور خلافت کی سیٹ وہیں رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے جو آرگیومنٹ دیے، آپ لوگوں کو وہ آرگیومنٹ نہیں پڑھے کہ وہ کس آرگیومنٹ کے بنیاد پر انہوں نے آٹومین امپائر جو خلافت ہے اس کا ڈیزولوشن کیا۔ وہ سیم آرگیومنٹ تھے جس کا استعمال کیا گیا کس کے؟ مولانا عبدالکلام آزاد صاحب کے۔ تو یہ ایک بہت الگ بحث ہے۔ تو آپ بنا پڑھے شیخ احمد رضا خان کی جو پرسنالٹی ہے، جو انڈیا سب کانٹیننٹ کے جو پولی میتھ ہیں، جن کی کتابوں کو تو جن مسلمانوں کے علم کی دلیل ہونا چاہیے تھا پوری دنیا میں، آپ لوگوں نے 10th کلاس میں بیٹھا ہوا کوئی اسٹوڈنٹ سمجھ لیا ہے کہ جن کو اس سمے کی پالیٹکس سمجھ میں نہیں آئی، ایسٹرونومی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور عرب کے علماء، میں نے خود سنا، یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شیخ احمد رضا خان کے ساتھ میں بڑا ظلم کیا کیونکہ ان کو انٹروڈیوس نہیں کرایا۔ اتنی لیول کی شدت کس لیے؟ کس وجہ سے اتنی لیول کی شدت آپ کو ان سے؟ کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں نا؟ اور جب اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی صاحب کو جب خط لکھا تھا، وہ خط اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا یہ لکھا تھا کہ میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے آپ سے، میرا جو کچھ بھی ہے دین کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے تو، آپ کے پاس پرنٹ میڈیا تھا، آپ کے پاس پیسے تھے، آپ کے پاس کنیکشن تھے، تو آپ لوگوں نے اس ہستی کو آئسولیٹ کر دیا۔ مگر اب ایک بات یاد رکھیے گا، فیوچر انشاءاللہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، اور آپ دیکھتے جائیں ان کے ایک ایک پہلو کو اس طریقے سے ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے امام احمد رضا خان ٹرانسلیشن موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس طریقے سے بھی شیخ احمد رضا خان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو وہابی کی آئیڈیالوجی ہے اس کا پردہ فاش ہم بہت دوسری طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو امام احمد رضا خان ٹرانسلیشن موومنٹ کا جو ایم ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ان کو ایک جو اہل سنت والجماعت کی جو فیملی ہے پورے ورلڈ میں اس سے کنیکٹ کروانا ہے، اور ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو یوتھ ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کروانا ہے شیخ احمد رضا خان کو کہ ان کے اندر ایجوکیشن کا، نالج کا جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو اس ایک گراؤنڈ سطح سے اوپر اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کس لیول کی ہائی کلاس اور ورلڈ لیول کی یونیورسل فیملی کے بندے ہیں، ممبرس ہیں۔ تو آپ کو یہ بات بہت غور سے سمجھنی چاہیے، شدت نہیں اختیار کرنی۔ ہم صوفیوں کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بہت ماڈریٹ رہنا ہے، بہت کنسسٹنٹ رہنا ہے، اکیڈمک بحث کرنی ہے، اکیڈمک چیزوں کو سامنے لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن سمجھ آئی ہوگی، اور ہم لنک میں انشاءاللہ کامنٹس میں آپ کو یہ سارے جو ریفرنسز ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو ہمارے موومنٹ سے جڑنا ہے تو آپ ہمارے موومنٹ پہ میسج کریں، ہمارے ٹیم ممبرس آپ سے کانٹیکٹ میں آئیں گے، اور آپ ٹرانسلیشن جو کتابیں ہم لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور کئی ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو نالج بڑھانی ہے، اپنی اسکل بڑھانی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔